السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت کا پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 38واں درس ہے، 38. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے آپ کو جو ہے وہ جنگ احد بیان کیا تھا اور لا کر کے بیچ میں آپ کو چھوڑا تھا. بیچ کا مطلب یہ تھا کہ جنگ احد میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کافر پر غالب آ گئے. یہ جنگ صبح سے دوپہر تک ہی چلی، دوہر تک. تو اندازہ یہ ہے کہ 10 ساڑھے 10 بجے معاملہ کیا ہو گیا، مسلمانوں کے حق میں ہو گیا. کیونکہ نفسیاتی طور پر جو ان کے انفرادی طور پہ لوگ نکل کر آئے تھے، جن کی میں نے تعداد آپ کو 22 بتائی تھی، اس میں سے 22 میں سے کوئی بچا نہیں. تو نفسیاتی طور پر تو جنگ اسی وقت جیت لی گئی تھی. اس کے بعد جب جنگ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوئی اور ایک ساتھ سب لوگ، تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ مسلمان غالب ہو گئے. یہ جنگ کا پہلا اسٹیپ تھا. یہی ایک جنگ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ہے جیتنے کے بعد شکست، آدھی شکست، پوری شکست نہیں، ابھی بتا رہے ہیں آپ کو آدھی شکست کیسے ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ 50 تیر انداز یہاں کھڑے رہیں اور کسی بھی شکل میں وہاں سے اتر کر کے نہیں آئے. بہرحال ان لوگوں کے چھوڑنے کے بعد خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی بازی کیا ہو گئی، ہار گئی. ہارنے میں سب سے بڑی جو بات ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو زبردست اس میں چوٹ لگی. میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کا جو خود پہنے ہوئے تھے، اس خود کی 2 کڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں چبھ گئی. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی اونچے درجے کے صحابی ہیں. اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں کہ حضرت عمر کو جب چاقو مارا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر عبیدہ بن جراح ہوتے تو میں ان کو خلافت حوالے کر دیتا. یعنی عبیدہ بن جراح کو حضرت عثمان سے افضل وہ سمجھتے تھے. انہوں نے کہا میں صرف ان کے حوالے کر دیتا اور میں اللہ کے پاس جواب دے لیتا کہ میں نے ایک بڑے معتبر آدمی کو خلافت حوالے کی ہے. یہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اور اپنے دانت سے اس دونوں کڑی کو نکالا. جب نکالا انہوں نے تو ان کے 2 دانت شہید ہو گئے اور یقینی بات ہے ان کو بھی خون نکلا، ان کو بھی خون نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ جس کے خون سے میرا خون ٹچ ہو گیا اس کے اوپر جہنم کیا ہے، حرام ہے. یہ وہی واقعہ ہے جس وقت ایسا ہوا. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کے ایک بھائی تھے، عتبہ بن ابی وقاص، جنہوں نے یہ بھی خالد بن ولید کے ساتھ پیچھے سے حملہ کرنے والوں میں تھے اور انہوں نے وہاں سے تاک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا اور جس سے آپ کے 2 دانت، یہ دوسرا واقعہ ہوا جو آپ کے دانت شہید ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے مارا ہے اور پتھر، انہوں نے کہا مجھے اب پوری جنگ میں سب سے بڑی دلچسپی تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں. جب اللہ کے رسول کے دانت کے گرنے کی اطلاع ملی، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ڈیفینسو وے میں آئے. حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، یہ 3 بنیاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں. ابو دجانہ کے بارے میں ہے کہ نبی کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے اور پیچھے تیر پر تیر آ رہی اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنی تیر ابو دجانہ کو لگی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں اور تلواروں کو روک رہے ہیں، ساری انگلیاں کٹ کے گر گئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ کی اس دن جمع مرتی دیکھ کر کے فرمایا کہ آج کی پوری جنگ کا کریڈٹ طلحہ کے نام ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا تھا میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کڑے میں گر گئے. اس کے بعد یہ افواہ پھیلی کہ نبی گویا کہ کیا ہو گئے ہیں, شہید ہو گئے. بہرحال حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت طلحہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. نفسیاتی طور پر کفار کو یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول کے بارے میں ان کو یقین ہو گیا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے, تو وہ اب کیا ہوا, اب سمجھے کہ ہم جنگ کیا ہے جیت چکے, معاملہ کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے, کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں پہچان نہیں سکا پہلے, پھر جب قریب آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول ہے. پھر ان لوگوں نے تینوں نے یا دونوں نے مل کر کے اس گڑھے سے نکالا. انہوں نے ہوشیاری میں کیا کیا, بہت جنگی چالوں میں سے ایک بہترین چال چلی. اپنا خود جو سر پہ پہنے ہوئے تھے وہ نبی کو پہنے دیا, نبی والا خود اپنے پہن لیا کہ جو لوگ نبی کو مارنا چاہ رہے ہیں نا وہ ہم کو مار دیں اور نبی بچ جائیں, کیونکہ نبی کے خود ان کے خود میں اسی کو خود دیکھ دیکھ کر کے لوگ وار کر رہے تھے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم کیا کر دیں, صاف کر دیں. تو اس وقت اتنی ہوشیاری سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خود اتارا اور اتار کر کے اللہ کے رسول کے سر پہ ڈال دیا اور اللہ کے رسول کا خود اتار کر کے اپنے سر پہ ڈال دیا. کہتے ہیں کہ 70 وار ان کے اوپر کیے گئے اور 20 تیر ان کے اوپر آئے. بہرحال اللہ نے ان کی حفاظت کی اور خود جو ہے وہ مضبوط رہا. اللہ کے رسول بھی ڈبل زرہ پہنے ہوئے تھے. دیکھیں یہ بات سمجھتے رہے, یہ دنیا اسباب پر ہے, چھو منتر پہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کو 2 زرہ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بنیان کرتا پہن کر آتے, لنگی اور 2 چادر پہن کر آتے اور ہاتھ ہلاتے اور معاملہ حل ہوتا. ایسا نہیں ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, اسباب پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جتنا آپ اسباب کا اختیار ہوتا کیا ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں, اس کو بھی فرق سمجھے. اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل اگر کریں گے تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسباب پر ہی سارا توکل اگر کریں گے تو یہ ماڈرن شرک ہے. یہ بھی بتا دیں آپ کو, یہ شرک کی ایک نئی قسم ہے جو آدمی اپنے اسباب پر 100% ڈیپینڈ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ بھی جنگ بدر میں کیا تھا, اس کے باوجود آپ گڑگڑا کر کیا ہے دعائیں بھی مانگتے رہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو گئے, ہونے کے بعد صحابہ نے جب دیکھ لیا تو صحابہ میں ایک زبردست جوش پیدا ہوا, اور اس کے بعد جب صحابہ اٹھے نا تو پھر کفار ٹھہر نہیں سکے. ظہر ہوتے ہوتے کیا ہوا, جنگ تقریباً تھم گئی, کفار بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ظہر کی نماز پڑھی. یہ یاد رکھیں, نماز جب تک گنجائش چھوٹنا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں موت اور زندگی کا معاملہ ہے, تھوڑا سے موقع ملا ہے, اللہ کے رسول نے فوراً کیا کیا ہے, نماز ادا فرمائی. اور جتنے صحابہ ساتھ میں تھے سب نے جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی. ابو سفیان بھاگنے لگا, اب یہ آخری وقت میں جب بھاگنے لگا تب پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے اس نے اعلان کیا, اسپیشلی 3 آدمی کا نام دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے پکارا, نبی کا صاحب خاموش رہے. ابو بکر کا نام 3 مرتبہ پکارا, ابو بکر خاموش رہے. حضرت عثمان کا نام پکارا, حضرت ابو بکر کا نام پکارنے کے بعد عمر کا پکارا, عثمان کے لیے عمر کا پکارا. 1 مرتبہ پکارا تو عمر جواب دینا چاہتے ہیں, روڈ نے منع کیا. جب 3 مرتبہ پکار چکا تو اس نے کہا کہ سب مر گئے, کوئی اب بچا نہیں. جب یہ جملہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کھڑے ہو کر کے چیخ کر کے کہا کہ تم کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب زندہ ہیں, کوئی ایک آدمی بھی اس میں مرا نہیں جس کا تم نے نام لیا ہے, اور یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بات بھی وہ سن رہے ہیں. اتنے قریب سے وہ اونچے چلے گئے تھے, آپ کو بتایا نا پیچھے کی طرف سے آ گئے تھے, وہ اونچے ہو گئے تھے, یہ لوگ نیچے ہو گئے تھے, لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہے تھے کہ کہاں کھڑے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا, اگر تم زندہ ہو تو آؤ, مقابلہ کرنے نہیں, جنگ تو ختم ہو چکی تقریباً. یہ بھی دیکھیں ان کے اصول ہے, اگر ہم نے اعلان کر دیا ہے جنگ ختم تو اب ہم آپ کو دھوکے میں نہیں ماریں گے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر گئے ابو سفیان کے پاس,
اس وقت میں آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو خطاب کے بیٹے، مجھے معلوم ہے تم جھوٹ نہیں بولتے، صحیح صحیح بتا دو کہ محمد زندہ ہیں یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا دیکھو تم کو معلوم ہے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ تب اس نے ایک جملہ کہا کہ آج بدر کا برابر ہو گیا۔ کس نے؟ ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا کہ بدر والا بدلہ کیا ہو گیا، تم نے بھی 70 مارے تھے، 70 ہم نے مار دیا، برابر ہو گیا۔ پھر اس نے ایک جملہ عربی میں کہا کہ جنگ ایک ڈول کے مانند ہے، جنگ ایک ڈول کے مانند ہے، کبھی ڈول تمہارے قبضے میں کبھی ڈول ہمارے قبضے میں، ہم تم اب برابر ہو گئے۔ وہاں سے چلنے والے تھے، حضرت عمر نے کہا برابر نہیں ہوئے، تمہارے 70 مارے گئے سب جہنم میں ہیں، میرے 70 مارے گئے سب جنت میں، برابر کیسے ہو گیا؟ برابر نہیں ہوا معاملہ۔ ابو سفیان نے پھر وہاں پر یہ کہا کہ اگلے سال ہم پھر ملیں گے، ہمارا ابھی معاملہ نپٹا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تمہارے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اگلی سال ہم تم سے ملاقات پھر کریں گے۔ یہ کہہ کر کے ابو سفیان وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اس میں منت مانی تھی کہ اللہ شہادت نصیب فرمانا۔ آج جب فوج لڑتی ہے تو دعا کر کے جاتی کسی طرح واپس آنا۔ یہ وہ جیالے تھے جو یہ دعا کر کے جاتے تھے کہ پروردگار عالم آج شہادت نصیب فرما دینا۔ اس میں سے حضرت انس بن نضر، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، انہوں نے یہ مدینے یہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، بڑا ان کو افسوس تھا۔ انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی کہیں معاملہ پڑ گیا نا تو آپ بھی دیکھیں گے اور ہم اپنے رب کو خوش کریں گے۔ اب جب معاملہ خوب سنگین ہوا تھا، جنگ کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 2-3 لوگوں کی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کو نظر آئے۔ انہوں نے کہا سعد کہاں جا رہے ہو؟ اب تو اصل موقع ہے جنگ کرنے کا، حالات تو خراب ہو چکے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو، اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھیں یہ ڈولاک ہے، یہ ڈولاک نہیں ہے، حقیقت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے اور ان کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نکلے ہیں وہاں سے اور انہوں نے جنگ کی اور شہادت پائی۔ ایک صحابی ہیں، لنگڑے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں مرنا نہیں، مجھے شہادت ہونا۔ جب بیٹوں سے جنگ بدر میں کہا تو بیٹوں نے کہا ابا آپ کہاں جائیں گے، آپ ایسے ہی معذور آدمی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی احد کے موقع پر کہ جنگ بدر میں ہمیں بچوں نے آنے نہیں دیا اور میری دلی تمنا ہے کہ میں اس میں شامل ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا آ جائیے۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میں لنگڑے پیر سے جنت میں داخل ہوں لیکن شہادت کے درجے میں داخل ہوں۔ ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی اور یہ بھی اللہ کے رسول فرمائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت حسیہ ایک صحابی ہیں، یہ بہت بوڑھے تھے، جنگ کے لائق ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ رسول میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی کہ اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، اب مجھے اپنے گھر والوں میں واپس نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ دعائیں کیسی کیسی دعائیں ہیں۔ وہاں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب میں واپس نہیں آنا گھر میں۔ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد ان کی غالباً بہن تھی، ان کی تمنا تھی کہ میں ان کی باڈی لا کر کے مدینے میں دفن کروں، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اونٹ پہ انہوں نے باڈی کو رکھ لیا، جب یہ مدینہ کی طرف ہانکیں تو اونٹ بیٹھ جائے، اگر اس کو احد کی طرف چلاویں تو اونٹ چلے، بڑی پریشان۔ جیسے ہی مدینہ کی طرف رخ کرے وہ باڈی کے ساتھ اونٹ کیا ہو جائے، بڑھ جائے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے کچھ وعدہ تو نہیں کیا؟ کہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے میرے گھر واپس نہیں کرنا۔ کہا اسی لیے یہ ہے۔
یہ اسی لیے اٹھ بیٹھ رہا ہے، ان کو گھر واپس نہیں کرنا، ان کو یہیں دفنانا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی بہت سی شہادتیں ہیں، بہت لمبی چوڑی کہانی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاشا کہ حضرت حمزہ کہاں ہے، تلاش کرو۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو یقینی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے چچا تھے، اللہ کے رسول رونے لگے۔ حضرت حمزہ کی حالت دیکھ کر کے کہ پیٹ چاک ہے، کلیجہ باہر نکلا ہوا ہے، ناک جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ایک جملہ کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے کفار پر قبضہ مل گیا تو حمزہ کے بدلے میں 70 لوگوں کے ناک کان کاٹوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے یہ جملہ کہا تھا عرش الہی پر پہنچا، وہاں سے قرآن نازل ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے شائن شان ہے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا، اگر بدلہ لینا چاہتے ہو اتنا ہی بدلہ لو جتنا ہوا ہے، یہ تمہاری شان نہیں۔ دیکھیں ایسے موقع پر بھی پروردگار عالم ڈھیل نہیں دے رہا اپنے نبی کو، بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کو کیریکٹر کو ہم سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نہیں جانے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑا اور توڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ ادا کیا۔ کفار نے بہت سے لوگوں کی لاش کے ساتھ یہ معاملہ کیا، حالانکہ ابو سفیان نے بعد میں ایکسکیوز کیا کہ میں نے اپنے لوگوں سے اپنے فوجیوں سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ لاشوں کا جو ہے وہ ناک کان کاٹ لی جائے، مجھے اس پر افسوس ہے۔ ایک روایت میں اس نے کہا کہ نہ میں نے حکم دیا تھا، نہ مجھے افسوس ہے، اور نہ میں نے حکم دیا تھا، بہرحال جو ہوا ٹھیک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ کسی بھی لاش کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں کیا جائے گا، اس کو مسئلہ کہتے ہیں، ناک کان۔ اور ایک بھی کافر کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ حالانکہ انہوں نے دیکھا ہماری لاشوں کے ساتھ ایسا کیا گیا، اس کے بدلے میں اور اس کے دشمنی میں اس سے زیادہ کیا جا سکتا تھا کیونکہ باڈی سب پڑی ہوئی ہے وہیں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دیا، صحابہ نے سر تسلیم ہم کر لیا، اور ایک آدمی ایک لاش کے ساتھ بھی جو ہے کوئی بے حرمتی جو ہے وہ پیش نہیں آئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں احد کے میدان میں قبر کھدائی اور دو تین لوگوں کو ایک ساتھ ایک قبر میں دفنایا گیا۔ حالات تو تنگ تھے، کفن اتنی نہیں تھی کہ ہر آدمی کو الگ الگ کفن دی جاتی، زیادہ تر ایک کفن میں دو لوگوں کو لپیٹ کر کے جو ہے وہ دفنایا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ مصعب بن عمیر کی کفن دی گئی تو اگر سر کی طرف چادر کھینچتے تو پیر کھل جاتا، پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کے سر کو بند کر دو اور پیر کے اوپر گھاس ڈال دو۔ پیر کے اوپر گھاس ڈال کے اس طریقے سے جو ہے وہ قبروں میں لٹایا گیا۔ قبلے کی طرف ان لوگوں کو لٹایا گیا جو زیادہ قرآن جاننے والے تھے۔ قبریں جو بنی نا تو جو قبلے کی طرف بندہ تھا وہ سب سے زیادہ قرآن جاننے والا تھا، اس کے بغل اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ قبریں بنائی گئی۔ بہرحال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کے مدینہ آ گئے دوسرے دن ہی۔ ابو سفیان وہاں سے نکل کر تھوڑی دور کے فاصلے پر جا کر کے یہ روک گئے۔ رکنے کے بعد یہ اپنا تجزیہ کرنے لگے کہ جنگ میں ہوا کیا۔ تو ان کے لوگوں نے کہا کہ جنگ کا تو کچھ فائدہ ہوا نہیں، ٹھیک ہے 70 ان کے آدمی مار دیے گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ رہے، مدینے کی کیپٹل اپنی جگہ رہی، مدینہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قلعہ اپنی جگہ برقرار رہا، لہذا دوبارہ اٹیک کرنا چاہیے۔ اسی دن کی بات ہے، دوسرے دن کی بات ہے یہ۔ ان صفوان بن امیہ انہوں نے کہا دیکھو ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم 70 آدمی مار لے گئے، اپنی خیر چاہو تو اب دوبارہ مدینے پر حملہ کل نہیں کرو، ہمارا ان کا ٹیکنیکل فالٹ تھا جس کا ہم کو فائدہ حاصل ہو گیا، لہذا آج نہیں کرو۔ ایک اور قبیلے کا سردار تھا، مسلمان نہیں تھا، معبد اس کا نام تھا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کے کہا کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ آپ کے لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو ہے وہ عادت کی کہ آپ کو چوٹ لگی، مجھے اس کا بھی افسوس ہے۔ وہاں سے جا کر کے ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ
مدینے کے حالات کیا کہ یقینی بات ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کل حملہ کریں گے مدینے پہ ڈائریکٹ. تو اس نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے لشکر کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں. اتنے میں خفیہ رپورٹ آ گئی کہ لشکر جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے. اب رات یہ لوگ دوپہر میں پہنچے ہیں دوسرے دن اور زخموں سے چور ہیں. حضور نے اعلان کر دیا کہ صاحب فوراً تیار ہو جائے اور وہی لوگ چلیں گے جو احد میں شامل تھے، بقیہ کوئی نہیں جائے گا. وہ جو 300 لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ بھاگ کر کے آ گئے ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. آپ اندازہ کریں صحابہ کی جانثاری اور صحابہ کی فرما برداری، اتنی تھکی اور اتنی خطرناک جنگ کے بعد ایسے وہ الرٹ ہو گئے کہ تیار ہوئے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. سارے لوگ تیار ہو گئے. ابو سفیان کو جا کر ایک صاحب نے اطلاع دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود ہی آ رہے ہیں. ابو سفیان کے دل میں رعب طاری ہو گیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے کیا ہو گیا، روانہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ابو سفیان اپنی فوج کو لے کر کے روانہ ہو گیا تھا. 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے کہ ہم کہیں ایسا نہیں ہو کہ پیچھے سے پھر پلٹ رہے ہوں. بہرحال اس طریقے سے یہ جنگ نہ پوری شکست ہوئی نہ پوری جیت ہوئی. اس جنگ میں جو چیزیں بطور نصیحت کے سامنے آئیں اس کا اعادہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے امت کو بھی صحابہ کو جو بتایا تو ہم کو بھی بتایا کہ اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو ہم تمہارے نہیں ہیں. یہ ایک پکچر کھل کر کے سامنے آئی کہ ہماری مدد تمہارے ساتھ اسی وقت تک ہے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. ساتھ کا مطلب جب تک تم ان کی فرما برداری کرتے ہو تب تک. آپ دیکھیں پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے بڑے دھوم دھار سے، الگ الگ انداز سے ہر سال نکل رہا ہے پورے ہندوستان. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہر ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے، ہندو مسلم ہوتا ہی ہوتا ہے. ہر ہفتہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں کہیں فساد نہیں ہوتا. ہر ہفتے جمعہ پڑھا جاتا ہے پورے ہندوستان میں. وہ سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، لہذا پروردگار عالم اپنی جو ہے وہ مدد اس میں نہیں بھیجتا اور حالات خراب ہوتے ہیں. جتنے فسادات ہوتے ہیں اس قسم سے محرم کے موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر، جو بھی جلوس اور کیونکہ اسلام میں نہ جلوس ہے نہ عرس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب 12 ربیع الاول کا وہ نکالنے سے مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. میرا یہ کہنا ہے 5 وقت مسجد بھر دو طاقت کا مظاہرہ ہو جائے. ہندوستان کے کسی بھی شہر میں اتنی مسجدیں موجود نہیں ہیں کہ اگر سارے مسلمان مسجد میں جانا چاہیں تو مسجد کافی ہو جائے. کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے. آپ کے لیے تو 5 ٹائم کا مظاہرے کا ٹائم دیا گیا. آپ نے سال کی ایک بات کیوں کرتے ہیں، ایک مرتبہ کی 5 مرتبہ کی بات. لیکن ہمارا مزاج ہے کہ اللہ کے رسول کے خلاف ہم کو شیطان کرواتا ہے کام. اللہ کے رسول کے مزاج کے مطابق اطاعت یہ ہمارے مزاج سے نکلتی چلی جا رہی. ہر وہ کام ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ، دیندار لوگ ہیں، جماعت میں لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کا ذاتی معاملہ دیکھیں گے تو ٹوٹل کیا ہے، خلاف جا رہا ہے. اس ایک تو یہ پیغام سب کو پاس کرنا تھا. خلاصہ یہ ایک جملے میں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو تو ہم تمہارے ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو 300 کو لے کر کے نکلا، اس سے ایک پکچر کلیئر یہ ہوئی کہ صاحب ابھی اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اندر سے نفاق رکھ. یہ 300 جب نکل کر کے آ گئے نا تو ایک دم اللہ کے رسول کو کلیئر معلوم ہو گیا کہ یہ منافقین ہیں، ان سے ہم کو الرٹ رہنا ہے. اور پھر آپ پوری زندگی ان سے الرٹ رہے. گھر کے اس میں بعد پلٹ کر کے پکے مسلمان ہو گئے. لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ نکلنے سے کچا اور پکا کیا ہو گیا، الگ الگ ہو گیا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم کو بتانا تھا. تیسری چیز اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کو بتانا ہے کہ یہ بندے ہیں، خدا نہیں ہیں. بہت سب کچھ ہے، عبادت خدا، بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، لیکن خدا نہیں ہے.
یہ جو نظریہ لوگ آنے والے، کیونکہ یہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ اس قسم سے لوگ نظریات پیدا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ بتانا چاہتا ہے ابھی اس کے بعد اب جب آپ تقریر سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی. 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں، اسی کے بعد، اسی جنگ احد کے بعد فوراً 70 آدمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے اپیل کی کہ آپ بھیج دیں، ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ہمارے درمیان میں تبلیغ کریں، بڑا علاقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کہنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے میں آ گئے. 70 آدمی کو بھیجا، 69 کو لے جا کر کے انہوں نے مار ڈالا. لے کر کے گئے کہ ہم تبلیغ کے لیے اپنے گاؤں لے جانا چاہتے ہیں، وہاں ہماری تربیت کریں گے، ہم کو تبلیغ کریں گے. اور اس میں سے 69 آدمی کو مارا انہوں نے. 70 کو بھی مار دیا تھا، یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ مر گیا ہے. وہ اسی 69 میں بیچ میں چھپے رہ گئے اور ان کی جان بچ گئی. اگر آپ بتائیے اللہ کے رسول خدا ہیں، خدا نہ خواستہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، آپ جان بوجھ کر کے اپنے 70 لوگوں کو مروا دیتے دھوکے سے. کتنی اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف پہنچی. پورے 23 سال نبوت کے بعد سے 1 مہینہ لگاتار فجر کی نماز میں بد دعا کیا. 1 مہینہ لگاتار فجر کی نماز میں جو دعا قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے نا، کبھی کبھی جب حالات خراب ہوتے، وہ وہی حالات خراب ہوئے تھے اللہ رسول کے ساتھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں. وہ نبی جو 1 مرتبہ بد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اس نبی نے 1 مہینے لگاتار بد دعا کی. تو اگر یہ بات معلوم ہو جاتی کہ ان 70 کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو نہیں بھیجتے. ایسے حالات ایک نہیں سینکڑوں تاریخ میں ہیں جو درمیان میں بیچ بیچ میں آپ کے ساتھ آتے رہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. لہذا یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دیکھو یہ جنگ ہے، اسباب ظاہری میں ٹیکنیکل فالٹ کرو گے نتائج برآمد ہو جائیں گے. آپ دیکھیں 2 آدمی دکان رکھتے ہیں، ایک مسلمان رکھتا ہے، غیر مسلم رکھتا ہے. اگر وہ تجارت کے گٹس استعمال کر رہا ہے، آپ کی دکان اس بنیاد پر نہیں چلے گی کہ صاحب میں تہجد گزار ہوں لہذا ہماری دکان چلنے لگے. آپ کو گٹس استعمال کریں، آپ کی تہجد کی برکت ہو. ایسا نہیں ہوگا آپ کی تہجد بیکار جائے، آپ کی تہجد. لیکن ٹائم سے آپ دکان نہیں کھول رہے ہیں، جلدی بند کر دے رہے ہیں، کبھی دکان پہ بیٹھے ہیں کبھی نہیں بیٹھے ہیں. آپ کو کہ ہم تو مسلمان، ہماری دکان نہیں چلنی آپ کی دکان. یہ دنیا اسباب ظاہری ہے. اسباب ظاہری کو جب تک اختیار نہیں کیا جائے گا تب تک معاملہ نہیں چلے گا. تو یہ بتانا مقصد تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے تمنائیں کی تھی پروردگار عالم مجھے شہادت دے، ان کی دعائیں بھی قبول کرنی تھی پروردگار عالم کو. اور آپ کو حیرت ہوگی جنگ احد